آقا علیہ السلام نے جنت کے حصول کے لیے بہت آسان سے طریقے بھی ہمیں سکھلائے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرے میں امن بھی قائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا حسد دل سے نکالنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بغض جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ کینہ اور بغض جو ہے یہ انسان کی انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو اس سے اتنا اثر ہوگا، یقین کریں آپ کے دل و روح کو بھی سکون ہوگا اور اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں فرق پڑ جائے یا تمہیں عزت نہ ملے تو روز محشر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اجر لے لینا۔ سبحان اللہ، معاف کرنا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک دفعہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، یہ شخص جو تشریف لائے ہیں ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ اگلا دن ہوا تو وہی تشریف لائے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے، اور تیسرے دن بھی قدرت الہی سے وہی جب مسجد میں تشریف لائے تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس شخص کی زیارت کر لے، یہ بندہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑا رشک آیا کہ یہ ان کے عمل کیا ہے، یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں کہ ان کو 3 دفعہ 3 دن یہ لگاتار آتے رہے اور 3 دفعہ آقا علیہ السلام فرمایا بندہ جنتی ہے۔ اس کا کیا عمل ہوگا، اس کی کیا عبادت ہوگی، یہ کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، کتنا آقا علیہ السلام درود شریف پڑھتا ہوگا، اور رات کو کتنی یعنی کہ اٹھ کے رات کو اللہ سے لو لگاتا ہوگا، اور کس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوگا کہ اس کو جنت کی بشارت مل گئی، اور 3 دفعہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے ذہن میں ایک پلان آیا، انہوں نے اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے ہاں 3 دن مہمان رہوں گا، کیا مجھے آپ اپنے ہاں مہمان رکھیں گے؟ تو اس سے آپ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ میرے پاس تشریف لائے رہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف یہ چیک کرنے گیا تھا کہ ان کی عبادت ریاضت کیا ہے، یہ کیا ایسا ذکر کرتے ہیں، یا کتنے اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں اور کتنا قرآن پڑھتے ہیں جس سے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی، یہ دیکھنے کے لیے گیا۔ رات کو انہوں نے مجھے بستر دیا اور میں رات کو سویا نہیں بلکہ بستر سے دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد وہ تشریف لائے، اس کے بعد میں دیکھتا رہا کہ شاید اب وہ تھوڑی دیر بعد لیٹ گئے، اٹھ کے اللہ کی بات کریں گے۔ میں دیکھ حیران ہوا کہ ساری رات وہ سوئے رہے۔ اذان فجر کے وقت وہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی۔ تو میں نے سوچا یار یہ نا کوئی آج تھکے ہوئے تھے، انہوں نے رات کو عبادت نہیں کی، ریاضت نہیں کی، یا بس یہ تھکاوٹ ویسے رات کو بیدار نہیں ہو سکے، اس لیے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور چلے گئے ہیں۔ اگلی رات کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگلی رات آئی تو میں نے دیکھا اگلی رات میں یہی معاملہ ہوا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے اور آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے، اور پھر فجر کی اذان کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد پھر اپنے کام کو چلے گئے۔ پھر میں نے کہا کہ تیسری رات بھی دیکھتے ہیں، شاید آج کچھ ایسا عمل کریں کہ جو میرے لیے باعث رشک ہو اور میں بھی اس کو اپناؤں، اور آقا کا فرمان جس طرح ان کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات بھی آئی، عشاء کی نماز ادا کی، انہوں نے آ کے گھر میں دوبارہ بستر پہ آئے اور آرام فرمایا اور سو گئے، بالکل نہیں اٹھے۔
ساری رات گزر گئی اور میں ساری رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کب اٹھیں، کب بیدار ہوں گے اور کب اللہ اللہ کریں گے اور کوئی ایسی بات کریں گے جو ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ اللہ اکبر، وہ رات پھر سوئے رہے، فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا، میں صرف 3 راتیں آپ کے پاس اس لیے رہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو، یہ بندہ جنتی ہے۔ اور 3 دن لگاتار آپ کو بشارت ملتی رہی اور مجھے رشک ہوا کہ آپ کے عمل کیا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، تو نے میرا عمل دیکھ لیا، رات کو میں کتنی بات کرتا ہوں، کتنی ریاضت کرتا ہوں، کتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ فرمانے لگا ہاں میں نے دیکھا آپ رات سوئے ہوئے تھے، اٹھے ہی نہیں، فجر کے وقت آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجھے پتہ نہیں میرا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو کون سا پسند ہے، لیکن ایک بات جو ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، میرے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے۔ میں دل سے سب کو اچھا جانتا ہوں، سب کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے، میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ تو یہی شاید اللہ کو میری ادا پسند ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی یہ بندہ جنتی ہے۔ یہ بات سن کے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، اور یہ سن کے میں نے کہا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے، اور یہ عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کو بشارت فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے معاف کرنے کی، بھائی دوسرے کا کینہ اپنے دل دماغ سے نکال دو، دوسرے کا بغض نکال دو، دوسرے کے بارے میں اچھی سوچیں پیدا کر لو، دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لو، تو یقین کرو آپ کو بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ روحانی سکون چاہتے ہو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں راحتیں پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا، اطمینان پیدا کر دے گا، اور تمہیں ذہنی طور پر تم اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کرو گے جب کسی کو معاف کر دو گے۔ انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی معاف کر دیا کرو۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ فرمایا کہ جو بندہ رات کو دوسرے بھائی کو معاف کر کے سوتا ہے وہ اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ یعنی کہ رات کو جب بستر میں جاؤ تو سب کو معاف کر کے سو جاؤ، سب کا کینہ بغض دل سے نکال کے سو جاؤ، تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اس سے جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے، اپنے نبی اور اپنے پیارے اللہ کے محبوب بنے۔ یقین کریں جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کو پسند آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے اور اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو معاف کریے، انسانیت کا بھلا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سرخرو ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔